اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری پڑھ رہے ہیں، اور لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر کے ایک بازار میں لا کر بیچ دیا۔ وہاں پر ان کو عزیز مصر نے خریدا، جو ایک وزیر تھا اور بہت امیر آدمی تھا۔ وہ ان کو اپنے بڑے سے محل نما گھر میں لے آیا، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں ایک بچے کو لایا ہوں، تم نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ مجھے یہ بچہ بہت پسند ہے، اس کی عادتیں بہت پیاری ہیں، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے اس بڑے سے گھر میں رہنا شروع ہو گئے۔ دیکھا بچوں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قسمت، کہاں وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہے تھے، اور کہاں وہ اتنے بڑے شہر میں اتنے بڑے گھر میں آ کے رہنا شروع ہو گئے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پلان کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہترین تعلیم حاصل کر سکیں، کیونکہ بڑے ہو کر ان کو یہ تعلیم، ان کی یہ ایجوکیشن ان کو بہت زیادہ ہیلپ کرنے والی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری پلاننگ کی، اور اتنے بہترین طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر سے نکال کر اتنے بڑے شہر میں اتنے بڑے گھر میں لا کر رکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے پلان کرتے ہیں بچوں، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ بہتری چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ہی چیزوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت بہتری مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس پر بہت صبر اور حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ تو دیکھا نا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی آسانیاں کر دیں۔ اور بچوں، اس واقعے سے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری باتیں بھی سکھائیں، بہت ساری اچھی باتیں کہ جن پر ہم نے عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اور بہت ساری بری باتیں جن سے ہم سب نے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں لے آئے تاکہ ان کی بہترین ایجوکیشن انہیں مل سکے۔ اب حضرت یوسف وہاں پہ رہتے رہے اور آہستہ آہستہ بڑے ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے۔ تو بچوں، جب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی کو وہ اچھے لگنے لگ گئے۔ اب ہم نے لاسٹ ویڈیو میں یہ بات پڑھی تھی نا کہ اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی اچھی لگ جائے، یا کسی لڑکی کو کوئی لڑکا اچھا لگ جائے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ریلیشن بنانے کے لیے کوئی حلال طریقہ ڈھونڈے۔ تو ان خاتون کو بھی کیا چاہیے تھا کہ وہ کوئی حلال طریقہ دیکھتی، لیکن بچوں انہوں نے حلال طریقہ ڈھونڈنے کے بجائے حرام طریقہ ڈھونڈا۔ انہوں نے وہ حرکت کی جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، اور وہ حرکت تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے دوستی کرنے کی خواہش، ان سے فرینڈشپ کرنا چاہیے انہوں نے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی دوستی یا فرینڈشپ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سختی سے روکا اس بات سے کہ آپس میں چھپی دوستیاں مت کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ، اور بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کو آپس میں دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں ہمیں بہت سارے پسندیدہ کام بتائے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور بہت سارے غلط کام بھی بتائے ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پسندیدہ کاموں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کو جب آپ لوگ بڑے ہو جاؤ، جب آپ لوگ سمجھدار ہو جاؤ، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے برے کاموں کو چھوڑو۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم قرآن میں اور سنت میں یعنی احادیث مبارکہ میں دیا ہے ان کے مطابق عمل کرو، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے، قرآن پاک میں روکا ہے یا احادیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے رکوایا ہے، ان سارے کاموں سے بچ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے پردے کا، یعنی جب لڑکا اور لڑکی بڑے ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو پراپر طریقے سے کور کریں، پراپر ڈریس اپ ہوں،
جسم کا کوئی حصہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ لڑکیوں کو تو اپنے سر کے بال بھی چھپانے چاہیے، اور اگر ہو سکے تو چہرے کا پردہ بھی کرنا چاہیے، چہرے کو بھی کور کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت الفردوس میں جائیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے نا، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کریں گے۔ اور صرف لڑکیوں کو ہی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پورے کپڑے پہن کے پھرنا ہے آپ نے، لڑکوں کو بھی کہا ہے کہ پورا پراپر ڈریس اپ ہو، بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے مت پہنو، بہت زیادہ چھوٹے کپڑے بھی مت پہنو، جسم نظر نہیں آنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو کوشش کریں کہ پراپر طریقے سے ڈریس اپ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اوپر دیکھو گے تو ایک دوسرے پر نظر پڑے گی اور پھر خرابی ہوگی، تو بہتر ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، سب کو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور سنت میں بہت ساری لمٹس بتا دی ہیں ہمیں کہ یہ تمہاری لمٹس ہیں، ان کو کراس مت کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لمٹس کے بارے میں پڑھیں۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ قرآن پاک سے پڑھیں گے اور احادیث مبارکہ سے پڑھیں گے۔ اور ایک بار جب آپ نے ان لمٹس کے بارے میں پڑھ لیا تو پھر ان لمٹس کے اندر رہنا چاہیے، پھر ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے بچے بنیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ ملے، تو پھر آپ نے سارے پسندیدہ کاموں کو کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ غلط کام بھی بتا دیے ہیں۔ کہاں بتائے ہیں؟ قرآن اور سنت کے تھرو ہی پتہ چلتا ہے نا ہمیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں نا، ان کا جو رزلٹ نکلتا ہے، وہ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ایک لڑکے اور لڑکی کو اکیلے میں ملنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ فون پر بات کرنا، سوشل میڈیا پر چیٹنگ کرنا، مل کر گھومنے پھرنے جانا، پکچرز ایکسچینج کرنا، آپس میں فرینڈشپ کرنا، ان ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ظاہر جب آپ اکیلے میں مل نہیں سکتے تو فون پر بات کیسے کر سکتے ہیں؟ چھپ کر بات کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ پھر اسی طرح سے سوشل میڈیا پر چیٹنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر گھومنے پھرنے جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ سارے بچوں غلط کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ہمیں روکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام اچھے نہیں لگتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سب نے بھی کوشش کیا کرنی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے نا، ہم سب نے اس سے بچنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ شاباش۔ اچھا بچوں، ہم بات کر رہے تھے اس خاتون کی۔ اس خاتون نے کیا کیا؟ ایک حرام طریقہ اپنایا، اور کیا ہوا کہ ایک دن جب حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں اکیلے تھے تو وہ خاتون اس کمرے میں پہنچ گئی، اور انہوں نے جا کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام تھے اللہ کے نیک بندے، وہ ڈر گئے، گھبرا گئے فوراً سے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اور وہ تیزی سے بند دروازے کی طرف بھاگے کہ دروازہ کھول کر باہر نکل جائیں۔ جب وہ بھاگے دروازے کی طرف تو اس خاتون نے ان کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں ان کی قمیص پھٹ گئی اور بھاگتے بھاگتے وہ دونوں دروازے تک پہنچ گئے۔ اچانک دروازہ کھل گیا اور دروازے پہ پتہ کون تھا؟ عزیز مصر اور اس کے کچھ ریلیٹیوز۔ اب اس خاتون نے جیسے ہی اپنے ہسبینڈ کو دیکھا وہاں کھڑے ہوئے، وہ تو گھبرا گئی، اور ڈر کے مارے اس نے ایک اور غلط کام کیا، ایک اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کیا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے فٹافٹ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ رہے تھے، اور اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ دیکھا بچوں، یہ ہوتا ہے شیطان کے ساتھی بننے کا نتیجہ، ایک کے بعد ایک غلط کام۔ اب اس نے پہلے کیا غلط کام سکھایا کہ چھپ کر دوستی کر لو، اب غلط کام سکھایا کہ جب پکڑے گئے ہو تو الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دو۔ اور آپ کو پتہ ہے کسی پر جھوٹا الزام لگانا کتنی بری بات ہے۔ میں آپ کو 2 احادیث سناتی ہوں جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جھوٹا الزام لگانے کی کتنی بڑی سزا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے اس پر جھوٹا الزام لگایا، اللہ پاک اس کو جہنم کے پل پر روک لیں گے یہاں تک کہ وہ اپنی سزا پوری نہ کر لے۔ دیکھا بچوں آپ نے، کتنی سخت سزا ہے، جہنم کے پل پر اس کو روک لیا جائے گا۔
سامنے جہنم ہوگی، اس کو وہ سزا بھی نظر آ رہی ہوگی، اور وہاں پر اس کو کھڑا کر کے وہاں پر جہنم کی ہیٹ بھی آ رہی ہوگی، وہ ساری گرمائش بھی آ رہی ہوگی، اور جہنم کے اندر ہونے والا عذاب بھی نظر آ رہا ہوگا، سب کچھ، اور وہاں اللہ تعالیٰ روک ہی رکھیں گے یہاں تک کہ اس کی سزا پوری نہ ہو جائے۔ ایک جھوٹا الزام لگانے کی وجہ سے، کسی کو بلیم کرنے کی وجہ سے اتنی سخت سزا۔ اور ایک اور حدیث میں تو آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے نہ پائیں گے، یعنی وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں ہوگا الزام لگانے کے بعد، کہ اللہ پاک اس پر جہنم واجب کر دیں گے، کمپلسری کر دیں گے، لازم کر دیں گے کہ یہ جہنم میں ہی جائے گا۔ بچوں دیکھا کتنی سخت بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کبھی غلطی سے بھی کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناراض کرنے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ شدید غصے میں آ جاتے ہیں اس بات سے۔ لیکن بچوں دیکھا نا، اس عورت نے ایک کے بعد ایک غلط کام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا۔ جب آپ شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں نا بچوں، تو وہ تو ہے ہمارا کھلا دشمن، وہ ایک کے بعد ایک غلط کام ہم سے کرواتا ہے، جیسے اس عورت سے کروایا، جھوٹ بھی بلوایا، الزام بھی لگوایا، چیٹ بھی کروایا، بے حیائی کا کام بھی کروایا، سارے غلط کام اس سے کروا دیے۔ تو بچوں شیطان سے ہم سب نے بچ کر رہنا ہے، کیونکہ شیطان اسی طرح ہمیں پھنساتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال جی، اب سب لوگ سوچنے لگ گئے، آپس میں بات ہونے لگ گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سچا ہوں، وہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ میں سچی ہوں، تو کیسے پتہ چلے؟ ایک شخص نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھتے ہیں، اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس خاتون کو پکڑ رہے تھے سامنے سے آ کر، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، تو اس ساری کوشش میں شرٹ سامنے سے پھٹ گئی۔ اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بچ کر بھاگ رہے تھے، اور اس عورت نے شرٹ پکڑ کے کھینچی تو وہ پیچھے سے پھٹ گئی۔ بچوں جب انہوں نے دیکھا تو شرٹ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو اب انہیں کیا پتا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچ بول رہے ہیں اور وہ عورت جھوٹی ہے۔ ادھر سارے شہر میں باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس نے بہت ہی غلط کام کیا ہے، اور سارے لوگوں نے آپس میں یہ بات کرنی شروع کر دی۔ ہوتے ہوتے یہ باتیں عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلیں، تو اس نے ایک پارٹی پلان کی اور ساری امیر عورتوں کو اس دعوت میں بلایا۔ جب ساری عورتیں اس دعوت میں آ گئیں تو اس نے ان کے سامنے ایک پلیٹ میں کچھ فروٹس اور ایک چھری رکھ دی، اور جب وہ پھل کھانے لگ گئیں چھری سے کاٹ کاٹ کر، تو عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ سامنے آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی سامنے آئے تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ ساری عورتیں حیران رہ گئیں، اور بے دہانی میں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور ساتھ ہی انہوں نے پکار کر کہا کہ ماشاءاللہ یہ تو کوئی انسان نہیں، ایک فرشتہ ہے۔ اور پھر بچوں اس کے بعد کیا ہوا؟ حالانکہ سب کو یہ بات پتہ چل گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچ بول رہے ہیں اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اس کے باوجود عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پتہ ہے کیا کیا؟ ان کو قید خانے میں ڈال دیا، پریزن میں ڈال دیا ان کو۔ کیوں ڈال دیا پریزن میں ان کو؟ یہ ابھی تھوڑی بتاؤں گی میں، اب تو ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پاس۔ یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے پریزن میں کیوں ڈالا اور پریزن میں ان کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں۔ لیکن ابھی جو باتیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہیں نا، سب بچوں نے ان پر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو اچھے کام ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام ہیں، ان کو کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو برے کام ہیں نا ان سے رکنے کی کوشش کرنی ہے سب نے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔